قرآن کے انفالبل ہونے کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے کہ آج کے جدید ترین دور سے 14 صدیاں قبل یہ عرب کے صحرا میں ایک ایسے شخص محترم پہ نازل ہوا جو امی ہے، جس کا کوئی ایسا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ پھر صدیاں گزر گئیں، اس دوران کئی علوم نے اپنے پنکھ کھولے، تحقیق کے اوجے ثریا پہ ہاتھ ڈالے، لیکن اس کتاب کی کسی ایک آیت کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکیں گے۔ یہی تو زندہ معجزہ ہے۔ ہر زمانے کا جدید ترین علم گھٹنے ٹیک دے گا اس کے سامنے، کیونکہ یہ خالق کائنات کا ڈیٹا ہے۔ اور فلسفے کا یہ اصول یاد رکھیے گا کہ بندہ 1000 غلطیاں کرے تو بھی بندہ ہی رہتا ہے، پر خدا اگر ایک غلطی کر دے تو وہ خدا نہیں رہتا، اور وہ اس اصول کو خوب جانتا ہے۔ اسی لیے کتاب کھولتے ہی کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چھوٹے موٹے بندوں کو چیلنج نہیں کرتا، وہ ٹاپ برینز کو چیلنج کرتا ہے، اور واحد کلیمنٹ ہے وہ اس کائنات میں جو کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں۔ اور خدائی کے دعوے دار تو کئی ہوئے ہیں، مگر یہ کلیم اور کسی نے نہیں کیا کبھی کہ زمین و آسمان ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا کی ہیں اس دور کے مطابق، قوموں کے انٹلیکٹ کے مطابق۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ایرا آف میجک تھا، تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی معجزے عطا کیے، کیونکہ وہ لوگ متاثر ہی نہیں ہوتے تھے کسی نان میجیکل ڈیمونسٹریٹیو آرگیومنٹ سے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا ان باقی جادوگروں کے ان سانپوں کو، تو پھر پتہ ان پہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جادوگر تھے، کیونکہ وہ جادو کے علم کو جانتے تھے، وہ اس کی لمٹس کو جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی کوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو وہ ایرا آف میڈیکیشن تھا، طب اپنے عروج پہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ویسے ہی معجزے عطا کیے جس نے طب کی دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کوڑی شفا یاب ہو گئے، مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب قیامت تک کا دور جو ہے وہ ایرا آف انفارمیشن ہے۔ اب لوگ علم سے متاثر ہوتے ہیں، انفارمیشن سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ لا محالہ کہ جب پیغمبری اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام خاتمے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو ایک بات تو طے تھی کہ اب جس پیغمبر نے آنا ہے اس کا منقول کسی بھی منقول سے بہتر اور اس کا معقول کسی بھی معقول سے بھر کے ہوگا، اور اس کی علمیت اور انفارمیشن کا سکہ اب قیامت تک چلے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی شکل میں ایک معجزہ عطا کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب قیامت تک چیلنج ہے، لگی رہی یہ ساری دنیا اس لازوال ڈیٹے کو پرکھنے کے لیے۔